Okay, so this is the third lecture on English essay اور ہم نے ابھی تک ایسے کے ٹائپس جنرل رولز اور جس طرح اس کی پریپریشن آپ نے سٹارٹ کرنی ہے بائی سرچنگ ریلیونٹ ڈیٹا ٹارگیٹنگ ٹاپکس اس پر تھوڑی سی روشنی آج بھی ہم ڈالیں گے بٹ ٹوڈیز لیکچر از آن بلڈنگ how to build an argument like you have a topic you have given your thesis تو اس کے لیے آپ وہ پیراگراف لائک جو پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ بنائیں گے کہ میرے خیال میں جنڈر ایکویلٹی جو ہے وہ ایک مت ہے ریالٹی نہیں ہے سو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کون کون سے فیکٹرز یا کون کون سے پوائنٹس میں لکھوں گا کہ میں اپنی بات وہ پروف کر سکوں ٹھیک ہے سو کچھ جو پریویس لیکچرز یا اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو پوائنٹس دوں گا ٹو جسٹ ٹو ہائی لائٹ دا امپورٹنس کہ کس طرح ایک ٹاپک کو سمجھنا ضروری ہے یا کس طرح ہمیں کچھ چیزیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے وی ہیو ٹو امپروو اٹ سو فرسٹ آف آل جو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس وہ فیل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیٹ دے ڈونٹ پک دا رائٹ ٹاپک اور اگر وہ ٹاپک سلیکٹ کرے تو اس کو پراپرلی کمپریہینڈ نہیں کر پاتے دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ سو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اسی ایسنس میں اس کو سمجھتے نہیں جس طرح ایگزامینر آپ سے چاہتا ہے ٹھیک ہے سو فرسٹ پوائنٹ از دس ناؤ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کی اگر پراپر آپ کی مینٹورنگ نہ ہو آپ کو صحیح گائیڈ لائن نہ ملے سو آپ کے انٹروڈکشن کے اسٹرکچر میں بھی ایشو ہوگا آپ نے آؤٹ لائن بھی ٹھیک نہیں بنائی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی جو باڈی پیراگرافس ہے آپ نے شاید جو اس کا ڈیٹا سپورٹ کرنا ہے آپ نے دینا ہے پیراگرافس میں سو وہ آپ نے شروع میں دیا ہو یا اینڈ میں جبکہ وہ آپ کی سٹانس کے بعد آنا چاہیے سو دس از دا پراپر اسٹرکچر آف اے پیراگراف یا انٹروڈکشن کا جو اسٹرکچر ہے سو وہ ہم فالو نہیں کرتے اپنی ایسے رائٹنگ میں سو وہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ایگزامینر کو یہ لگتا ہے کہ اسے بیسک اسٹرکچر کا نہیں پتا ایسے کیا سو ہاؤ کین دا ایگزامینر پاس دیٹ دا تھرڈ تھنگ از ہم سے بہت زیادہ اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہے لائک باقی مسٹیکس تو ٹھیک ہے لیکن اسپیلنگ مسٹیکس ہم سے اگر تھیسس میں ہو جائے انٹروڈکشن یا آؤٹ لائن میں تو وہ پھر وہ امپریشن جو ہے وہ ایڈورس ہو جاتا ہے ان دا مائنڈ آف دا ایگزامینر اور پھر ہمارا پاس ہونا دیٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ سو اسپیلنگ مسٹیکس اس پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے ٹینسز سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو شاید آج اپلوڈ کروں تو وہ لازمی دے کہ اس سے کہ لائک ٹینسز جو ہے پراپرلی ہم کس طرح یوز کریں گے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں اباؤٹ دا پاسٹ اینڈ وی یوز دا پریزنٹ ٹینس ہم ایک لائک ہیلپنگ ورب لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ جو کمپلیمنٹری فارم آف دا ورب ہے وہ ہم فالو نہیں کرتے سو یہ مسٹیکس ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایون ایویلویشن میں اس چونکہ وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لائک ہم اگر کسی سے ایویلویٹ کراتے ہیں سو وہ اس مسٹیکس پر زیادہ وہ غور نہیں کرتے جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سو اس وجہ سے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اوکے اور آپ اس کے علاوہ آپ کی آؤٹ لائن میں ارریلیونٹ آرگومنٹس وہ نہیں ہونی چاہیے ارریلیونٹ مینس کہ ایک ٹاپک آپ سے ایک طرح پوچھا جائے اور آپ کے آدھے آرگومنٹ وہ کسی دوسرے چیز پر ہو لائک آپ سے اکنامک کرائسس کے چیلنجز اس پر پوچھا جائے اور آپ نے آدھی جو آؤٹ لائن بنائی ہے آپ نے اس پر بنائی ہے کہ اکنامک کرائسس ہے کیا اس کے کمپوننٹس کیا ہے کس طرح میں پتہ لگتا ہے اکنامک کرائسس سو دیز آر ارریلیونٹ آرگومنٹس سو آپ نے ریلیونٹ آرگومنٹس دینی ہے جو کہ آپ سے پوچھا جائے لائک اکنامک دی چیلنجز آف the challenges to Pakistan's economy یہ ٹاپک ہے آپ نے جس چیلنجز لکھنی ہے یعنی موسٹ آف یور آرگومنٹس شوڈ بی آن چیلنجز اونلی اس کے بعد آپ نے وے فارورڈ دینا ہے یا کوئی کاؤنٹر دینا ہے سو دیٹ از فائن لیکن کچھ پورشن آپ اس کے لیے ریزرو رکھ سکتے ہیں بٹ ناٹ میجر چنک آف یور ایسے شوڈ بی آن دا مین تھیم آف دا ٹاپک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے لینتھی سینٹینسز ہم اکثر لائک ہماری پریکٹس کم ہوتی ہے یا ہم وی آر ناٹ گڈ ایٹ پریسی ایٹ شارٹ سینٹینسز سو آپ نے ایک مکسڈ اپ کرنی ہے لائک کہ شارٹ اینڈ لینتھی سینٹینسز دونوں لکھنے ہیں سو آپ نے زیادہ ریلائنس لینتھی سینٹینسز کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز پر نہیں کرنی بیکاز وی ڈو ناٹ نو دا پراپر یوزیج آف کنجنکشن سو اس وجہ سے ہم سے بہت مسٹیکس گرامیٹیکل مسٹیکس ہو جاتی ہے سو
یو ہیو ٹو پریکٹس آن پریسی، اور اس کے علاوہ شارٹ اینڈ لینتھی سینٹینسز دونوں لکھنے ہیں. سو اکثر ہم سے غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ایک سینٹینس ایک بات کرتے ہیں، وہ سینٹینس 4 لائنز تک چلا جاتا ہے. سو کوشش کرنی ہے ٹو رائٹ سمپل شارٹ سینٹینسز. اچھا، if someone wants to know about the important topics کے جس پر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، سو یہ میں نے ٹاپکس لکھے ہیں جس میں جینڈر ایکویلٹی یا ویمن رائٹس ہے، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ہے، اسلام فوبیا ہے، یا چیلنجز ٹو مسلم امہ ہے، پوسٹ کووڈ جو سیناریو بنا ہے یا پوسٹ کووڈ جو صورتحال ہے، سچویشن ہے گلوبلائزیشن کے لحاظ سے، یا فیوچر میں کیا اس طرح ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو آپ نے یہ بھی اس پر بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ڈیموکریسی، اکاؤنٹیبلٹی، یا یہاں پر لکھ لیں لٹریسی کا، اس کا کوئی ریلیشن بنتا ہے. سو اس پر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں. امپیکٹ آپ گوگل میں جسٹ یہ سرچ کریں relation between democracy and illiteracy, relation between accountability and democracy. So اس طرح آپ سرچ کریں، آپ کے پاس کئی وہ لنکس کھل جائیں گے، وہاں سے اپنے آرگومنٹس دیکھ لیں. اچھا، ہائر ایجوکیشن میں، ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا ایشوز ہے، سلوشنز کیا ہے. آپ فورن جو ہے فورن کنٹریز کے ماڈل دیکھ لیں، جرمنی، یو ایس کے دیکھ لیں. سو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کمپیریزن کر سکیں گے. ٹورزم ہے، اس پر میں نے لیکچر دیا ہے، اور وہ آئی تھنک میں نے سلائڈز بھی شیئر کی ہوگی گروپ میں. سو یو ہیو دیٹ ڈیٹا، اس پر کافی ڈیٹا میں نے دیا ہے. سو اس کو آپ نے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں. فریڈم آف اسپیچ ہے اینڈ لمیٹیشن آف فری اسپیچ. سو یہ آپ دیکھیں دونوں اسپیکٹس کہ فریڈم آف اسپیچ کیوں ضروری ہے ڈیموکریسی میں، اور واٹ شوڈ بی دا لمیٹیشن آف فری اسپیچ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اکانومی سے ریلیٹڈ اکنامک چیلنجز، کیونکہ اکانومی ابھی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے، کافی اکنامک چیلنجز ہے. سو یہ دیکھ لیں. اس کا شاید میرے پاس ڈیٹا پڑا ہو، آئی شیئر ان دی گروپ. اور اس کا وے فارورڈ کہ کس طرح ہم اس سے نکلے اکنامک کرائسس سے. اور ایڈورس سچویشن، ایڈورسٹیز لائک کہ مشکل حالات آ جائے ایک انسان پر. سو ہاؤ شوڈ وی ٹیکل اٹ. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، مختلف پرسنالٹیز. اس پر ایک لیکچر میں دوں گا کہ کس طرح مختلف پرسنالٹیز اور آپ نے جو ہے ہسٹوریکل انسیڈنٹس دیکھنے ہیں. سو آپ پھر کوٹ کریں گے کہ اس پرسنالٹی نے بھی اس طرح کیا، اس ایونٹ میں، ہسٹوریکل ایونٹ میں اس طرح ہوا تھا، اس موومنٹ میں اس طرح ہوا. سو وہ مختلف ریولوشنز یا موومنٹس ہیں. سو وہ آپ نے دیکھنے ہوں گے ٹو جسٹیفائی یور اسٹانس اینڈ میک گڈ آرگومنٹس. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ جس سجیشنز ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ دیز آر اے فیو سجیشن فار یو فار کلیکشن آف ڈیٹا. لائک if you are trying to collect data, so میں ایک ایگزامپل دوں کلائمیٹ چینج کی. سو کلائمیٹ چینج اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوٹس دیکھنے ہیں، ایویڈینسز دیکھنے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ریئل ہے یا ریئل نہیں. سو آپ کو جو ایونٹس ہوئے ہیں لائک کلائمیٹ جو ہے کلائمیٹ ڈریون جو ایونٹس لائک جس میں تباہ کاری ہوئی ہے، اسپیشلی 2022 کے فلڈز جو آئے تھے پاکستان میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس میں UNFCCC اس کے ویب سائٹ ہے، اس پر ڈیٹا مل جائے گا. ڈان میں اکثر اس سے ریلیٹڈ رینکنگ سے ریلیٹڈ اور کیا کلائمیٹ چینج پر کافی آرٹیکلز اور ایڈیٹوریلز آ جاتے ہیں. سو وہاں سے بھی آپ کو کافی کچھ مل جاتا ہے. سو نیوز پیپر، ڈان نیوز پیپر آپ لازمی پڑھا کریں. اچھا، آفٹر دیٹ کوپ جو ہے کانفرنس آف پارٹیز، اس کی ایئرلی 1997 سے اس کی میٹنگ ہوتی ہے ایئرلی، اسپیشلی ان دا لاسٹ کوارٹر آف ایوری ایئر. تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب اس کا بریف یا وہ جو میجر پوائنٹس یا سمری ہے جو وہ ریلیز کرتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ اس کنٹری نے سپورٹ کیا کلائمیٹ کے کاز کو، اس نے اس کو اس کی مخالفت کی. سو آپ کو کافی کچھ مل جاتا ہے کہ کچھ کنٹریز جو ہے اس کے اگینسٹ ہے، کچھ ان فیور ہے، اس کنٹری نے یہ سٹیپس لیے ہیں. سو وہ آپ کے پاس کافی مواد آ جاتا ہے. سو اس طرح ریلیونٹ آپ نے ویب سائٹس اور سورسز سرچ کرنے ہیں کہ کہاں سے مجھے ڈیٹا مل جائے گا. اوکے، ایوری پیراگراف مسٹ ہیو آرگومنٹس. سو آرگومنٹ سے ریلیٹڈ میں نے بتایا، آرگومنٹ جسٹ ایک نام ہے کہ
लेट से हम लिखते हैं पैराग्राफ के देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, एंड गवर्नमेंट सिस्टम, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट सिस्टम। सो वो जो हेडिंग है दैट इज योर आर्गुमेंट, और जो उस पर आप पैराग्राफ लिखोगी दैट इज आई मीन एक्सपेंशन ऑफ दैट आइडिया, दैट आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट वो पॉइंट है जिस पर आप पैराग्राफ लिखते हो। और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आपने आर्गुमेंट तो आपके पॉइंट्स है जो कि जस्टिफाई करते हैं आपके थीसिस को। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है वो लास्ट में पूछें। अच्छा, ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपने डेटा के लिए या तो सॉफ्ट फाइल बनाए या नोटबुक ले लें, और हेडिंग्स में भी डिवाइड करें, डेटा यहाँ पर पेस्ट करें, मेमोराइज करें, और ऐसे में आपने उसे हाईलाइट फिर करना है, लाइक यू राइट योर डेटा विद अ मार्कर, ठीक है। सो एग्जामिनर नॉर्मली उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे लाइक 20 पेजेस पढ़े। वो जस्ट उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपने आउटलाइन किस तरह लिखी है, आपने टॉपिक को सही समझा है, आपकी इंग्लिश किस तरह है, एक्सप्रेशन किस तरह है, इंट्रोडक्शन ठीक है, आर्गूमेंट्स जो है वो रिलेवेंट है। सो उससे नॉर्मली 3-4 पेजेस वो पढ़ लेता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है आपकी इंग्लिश से रिलेटेड और कंप्रिहेंशन से रिलेटेड। सो दिस वाज जस्ट अ स्ट्रेटजी। नाउ और कुछ ऐसे इशू बेस्ड एसेज होते हैं जिसमें वे फॉरवर्ड या मांगा जाए या ना मांगा जाए, आपने लाजमी देना है एक वे फॉरवर्ड, लेकिन इट शुड नॉट बी क्लैशिंग, लाइक वो उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह हम इंटरनेट से डाउनलोड करके किसी का ऐसे देखकर, या जो मोस्ट रिपीटेड है ओवर द ईयर्स। आपने कुछ इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं कि उस पर लाइक वो एक विश लिस्ट नहीं देनी, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना, आपने उस किस्म के सजेशन देने हैं जो कि आई मीन प्रैक्टिकल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है। सो आपने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वो देखना है और ऐसे आर्गूमेंट्स देने हैं, ऐसे वे फॉरवर्ड देने हैं कि एग्जामिनर को लगे कि इसकी एनालिटिकल थिंकिंग भी है, ये अप्लाइड रीजनिंग, ठीक है। सो कोशिश करें वे फॉरवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट दें। ये हमने डिस्कस किया है कि हम दो कैटेगरीज में CSS के एसेस को डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोवर्बियल या आर्गुमेंटेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे भी इसे कहते हैं। एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड, इशू बेस्ड, ठीक है। इस पर ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की है। वी ऑलरेडी डिस्कस दी ओवरऑल स्ट्रक्चर के आउटलाइन होता है, उसके बाद हमारे पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बाद हम आर्गुमेंट्स को यानी बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। नाउ द कमिंग बैक टू द बेसिक टॉपिक जो कि है आर्गुमेंट से रिलेटेड, के बॉडी पैराग्राफ्स या आर्गुमेंट्स क्या है और किस तरह हम लिखेंगे, उसके रूल्स क्या है। सो बॉडी पैराग्राफ वो इंट्रोडक्शन के बाद आपके आउटलाइन में जितने पॉइंट्स है उस पर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज बिकॉज यहाँ पर काफ़ी बिगिनर्स भी है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट बीइंग टू मच इन एडवांस्ड। सो आर्गुमेंट्स जो है उस पर हम पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो आइडिया से रिलेटेड है कि आपके सामने एक टॉपिक आया, आपने एक स्टांस ले लिया, लाइक आपका एक थीसिस आपने लिख दिया। सो उससे रिलेटेड उस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए आप जो पॉइंट्स बनाते हैं, दीज आर योर आर्गुमेंट्स, और वो आप आउटलाइन में लिख लेते हैं, और उस हर पॉइंट पर आपने वहाँ पर एक पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिखना है। सो आर्गुमेंट से रिलेटेड के पैराग्राफ, ठीक है, इंट्रोडक्शन की अपनी लेंथ है, उस पर अलग क्लास होगी, बट टॉकिंग अबाउट द बॉडी पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते हैं, सो उसकी लेंथ क्या होगी, इट कैन बी अप टू 10 सेंटेंसेस, 8 सेंटेंसेस, लेकिन 6 सेंटेंसेस से आप कम ना लिखें, लाइक इट शुड नॉट बी टू ब्रीफ, ठीक है। सो 6 to 8 या 6 to 10 सेंटेंसेस इज सफिशिएंट। अच्छा, सो ये तो लेंथ हो गया। इसके बाद जो है आपने स्टार्ट किस तरह करना है, तो आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि वो आर्गुमेंट या वो पैराग्राफ आप किस आर्गुमेंट पर लिख रहे हैं उसका एक सेंटेंस लिखें, लाइक आप लिखे कि आपने ये एक स्टांस ले लिया कि जेंडर इक्वलिटी जमीत पर एक ऐसे आया है। सो आपने ये लिख लिया कि जेंडर इक्वलिटी जमीत ड्यू टू
आई मीन दिस रीजंस कि हाँ वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन अब भी हो रही है, तो आपने एक स्टांस ले लिया, एक आर्गुमेंट बना लिया कि द प्रिवेलिंग इलिटरेसी एंड सोसाइटी एक्सपोजेस द फैक्ट दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस, और ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, ये मैं इसके एग्जांपल शो कर दूंगा, बट जस्ट यहाँ पर समझिए कि फर्स्ट सेंटेंस जो आप पैराग्राफ का लिखते हैं दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस, और वो आपके मेन आइडिया से स्टार्ट होता है जो कि आपके थीसिस को सपोर्ट करता है। लाइक आवर थीसिस वाज यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और वहाँ पर हमने 2-3 रीजन लिखे। यहाँ जब आउटलाइन में आपने आर्गुमेंट लिखी, वो आपने ये भी कहा प्रिवेलिंग इलिटरेसी। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट था, एक आर्गुमेंट था। जब उसका पैराग्राफ आप लिखेंगे, सो फर्स्ट सेंटेंस में आपने लिख दिया कि द प्रिवेलिंग इलिटरेसी इन सोसाइटी रिवील्स द फैक्ट दैट जेंडर इक्वालिटी इज जस्ट अ ड्रीम, इज अ मिथ। तो यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस आपने लिख दिया वो आपके मेन आइडिया से रिलेटेड है, जो कि आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस। सो अब इसके बाद कौन से सेंटेंसेस हमने लिखने हैं? सो हमने जनरल सेंटेंसेस या जनरल स्टेटमेंट या सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, और वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर है, हमने इलिटरेसी का जिक्र किया कि प्रिवेलिंग इलिटरेसी और जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। सो मतलब कि जो इलिटरेसी है वो एक की टर्म आ गया, और जेंडर इक्वालिटी एक की टर्म आ गया। सो सेकेंड सेंटेंस आप जनरल लिखिए कि लिटरेसी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है जेंडर इक्वालिटी के लिए, और जो लिटरेसी का इलिटरेसी का मौजूद होना सोसाइटी में, इट मींस लाइक इलिटरेसी एंड वुमेन, अगर वो रेशो ज़्यादा हो। बेसिक स्टांस आपका ये है। सो आप यहाँ पर 1-2 सेंटेंसेस इस पर लिखिए कि क्यों ज़रूरी है लिटरेसी वुमेन में, या वुमेन में इलिटरेसी जो है वो ऐसी सोसाइटीज़ में हो रहा है, लाइक ग्लोबली हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये रिवील हो जाता है that gender equality still exists, and it may be a far dream to attain the goal of gender equality and society are in the world. So आपने 1-2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं। उसके बाद आपने कुछ डेटा अगर आपके पास हो कि पाकिस्तान में विमेन में इलिटरेसी जो है वो 45% है, सॉरी लिटरेसी रेट 45 है, मेन में 60% है। तो आप यहाँ से एक आपने फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का एक डेटा दे दिया जो कि आपके स्टांस को सपोर्ट करता है। जो आपने बात की थी कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो एक मिथ है, क्योंकि पाकिस्तान में इलिटरेसी विमेन में कई ज़्यादा है, और इवन बलूचिस्तान में तो 70% इलिटरेसी है। तो आप इस तरह कुछ अगर आपके पास डेटा हो वो आप लाजमी दे, तो आपके स्टांस को सपोर्ट करता है कि मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, रादर देन आई एम सपोर्टिंग इट विद सम सॉलिड डेटा। ठीक है, ये आपका, सॉरी ये जो 2 सेंटेंसेस आप लिखें कि लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, सॉरी लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, और इलिटरेसी के होने से क्यों हमें लगता है कि वेमेन जो है यहाँ जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल कर रही है। उसके बाद आप जो है फॉलो ऑफ कपल ऑफ जनरल स्टेटमेंट, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। उसके बाद जो डेटा का मैंने जिक्र किया, यू गिव द डेटा ऑफ आफ्टर योर जनरल सेंटेंसेस, योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सो आपने डेटा उसके बाद देना है जो कि आपके स्टांस को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, इलिटरेसी बलूचिस्तान में कितनी है या पाकिस्तान में वुमेन में कितनी है। सो दिस इज योर डेटा। देन यू अगेन गिव अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस डेटा को कि इस डेटा से भी रिवील हो रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ ये सोसाइटी पैट्रियार्कल है, इस वजह से वुमेन में इलिटरेसी का रेशो इतना ज़्यादा है। और हिंस लास्ट सेंटेंस में आप लिखते हैं कि हिंस या 10 या दियर फोर या सो, इस किस्म के अल्फाज आप लिखते हैं, जो कि आपने कंक्लूड करना है अपने ही पैराग्राफ को कि हिंस इट इज प्रूव दैट इलिटरेसी इन सोसाइटी रिवील्स दैट जेंडर इक्वालिटी इज येट अ फार ड्रीम। तो आपने ये उसी शुरू वाले सेंटेंस को रीफ्रेश करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं दोबारा रिएट्रेट करता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर लेट मी नो। हम जब पैराग्राफ लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने मिसाल दी इलिटरेसी और जेंडर इनइक्वालिटी की।
اس کے بعد آپ نے ایک دو سینٹینسز یہ لکھنے ہیں کہ جو آپ کا مین آئیڈیا ہے اس پیراگراف میں وہ الٹریسی سے ریلیٹڈ آپ کا آرگومنٹ ہے، اس پر ایک دو لائنز لکھے کہ الٹریسی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سوسائٹی میں جنڈر انیکویلٹی ہے، ویمن میں لٹریسی کی ریٹ زیادہ ہے. ایون ہم اگر ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں وہاں پر تعلیم پر کافی توجہ دی جا رہی ہے، بٹ اسٹل وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی لیول پر. بٹ ڈیولپنگ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کافی زیادہ ہے یہ ریشو کہ مین میں لٹریسی زیادہ ہوتی ہے، ویمن میں کم. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھ دیا. اس کے بعد آپ ڈیٹا سے سپورٹ کریں. The third part, support your stance with data. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے پھر اس کے بعد اس ڈیٹا کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں یا اس کو اپنے مین سینٹینس سے کنیکٹ کریں کہ اس لیے اس ڈیٹا نے بھی ثابت کر دیا، اس سے بھی پروف ہوا دیٹ جینڈر انیکویلٹی ایگزسٹ ان ایوری سوسائٹی. اور اس کے بعد کنکلوڈ کریں ود دیز ورڈز ہینس دس دیئر فور. سو آپ نے اس طرح اس کو سپورٹ کرنا ہے. اچھا، دس از اے کویشچن کہ ٹاپک سینٹینس اور تھیسس اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے. سو تھیسس اسٹیٹمنٹ ایکچولی کورز یور ہول ایسے اور ٹاپک سینٹینس ہے اٹ از ایکسکلوسیولی فار اے پیراگراف، جو کہ پیراگراف کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے، لائک مین آئیڈیا اس میں کیا ہے. سو بالکل سملر ہے اس کی نیچر، بٹ تھیسس ہم پورے ایسے کو کور کرتے ہیں. ٹاپک سینٹینس جو ہے دیٹ جسٹ ٹیلز اس اباؤٹ اے پیراگراف کے کون سا آئیڈیا اس پیراگراف میں ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. سو موونگ آن. کسی کو سمجھ نہیں آئی پلیز لیٹ می نو رائٹ ناؤ، کیونکہ ابھی ہم اس کے ایگزامپلس دیکھیں گے. اچھا، تیسری اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ میں لکھتے ہیں انٹروڈکشن میں؟ نہیں، یہ اینڈ میں لکھتے ہیں، لیکن اس کے دو اپروچز ہیں. آپ اسٹارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ طریقہ میں نہیں پڑھاتا کیونکہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود اٹ. اینڈ میں ہم لکھتے ہیں جو میں انٹروڈکشن کا طریقہ بتاؤں گا، سو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جی، باڈی پیراگراف میں یہی سیکوینس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے. یہ 5-6 پوائنٹس کہ آپ نے ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ سینٹینسز، ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا، اور اس کے بعد کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ، اینڈنگ سینٹینس. ہاؤ ٹو رائٹ پرفیکٹ ٹاپک سینٹینس. ابھی میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اوور ویو اباؤٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ دا اینڈ آف کلاس. ٹھیک ہے، تھیسس کی ایک دو ایگزامپل ہم دیکھیں گے، سو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا جو کل کے ٹاپک سے اس کی تھیسس. ویسے اٹ از ریئلی انفارچونیٹ کہ آؤٹ آف 400 اسٹوڈنٹس جو کہ 4 گروپ سے میرے پاس، مجھے جس 3 تھیسس اسٹیٹمنٹ وہ 3 بندوں نے بھیجی. سو اٹ شوز دا لیول آف یور سیریسنس اباؤٹ سی ایس ایس. پلیز گیٹ سیریس. اوکے ناؤ سو دی یہ ایک ٹاپک ہے اکاؤنٹیبلٹی از دا ایسنس آف ڈیموکریسی، ایک ایسے ہے. سو اگر اس پر آپ نے ایسے لکھنا ہے، سو آپ کے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا مس یوز آف پاور. آپ نے برین اسٹارمنگ کی کہ اس ایسے میں تو ہم یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو یہ مسائل تو ہوں گے ڈیموکریسی میں. سو وہاں پر ایک پوائنٹ لیٹ سے آپ کے ذہن میں آیا کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریسی میں نہ ہو تو مس یوز آف پاور ہوگی. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہے کہ مس یوز آف پاور. سو یہاں پر آپ نے لکھ دیا آپ کا جو بیسک پوائنٹ تھا، لائک آپ کے ذہن میں جو رف اسکیچ بنی تھی وہ آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک پوائنٹ یا ایک آرگومنٹ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ڈیموکریسی میں نہ ہو تو لوگ اپنے جو اختیارات ہیں وہ بے جا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، مس یوز کریں گے. سو آپ نے اس کا جب آؤٹ لائن میں آرگومنٹ لکھنا ہے، سو وہ اس طرح لکھنا ہے، لائک اس کی پراپر آپ نے ایک اسٹرکچر لکھنی ہے یا آپ نے فریز اس کی شکل میں لکھنا ہے. تو جب آپ ایک، دس از ریئلی امپورٹنٹ، جسٹ مجھ سے کافی کویشچن بھی اس بارے میں کی جاتی ہے کہ آؤٹ لائن میں جب ہم فریزز لکھتے ہیں یا سینٹینس لکھتے ہیں اس کے اینڈ میں ہمیں فل اسٹاپ لکھنی چاہیے یا نہیں. سو اگر آپ فریزز کی شکل میں لکھ رہے ہیں، لائک آپ ایک پوائنٹ لکھ کے یا تو اس فارم میں لکھیں کہ مس یوز آف پاور، ایبسنس آف، آپ نے پورے ایک ہیڈنگ دی کہ ایبسنس اکاؤنٹیبلٹی لیڈس ٹو ملٹیپل ایشوز ان ڈیموکریسی. سو اس میں ایک فریز کی شکل میں آپ نے لکھ دیا کہ مس یوز آف پاور ہوتی ہے باقی بھی چیزیں. تو جب آپ اس طرح فریزز کی شکل میں لکھتے ہیں، لائک پورا سینٹینس نہیں لکھتے، سو وہاں پر آپ کو فل اسٹاپ لگانے کی ضرورت نہیں.
बट जब आप पूरा सेंटेंस एक आइडिया उसमें शेयर कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, सो देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। लाइक मैंने लिखा है मिस यूज ऑफ पावर के, लाइक अगर आपने जस्ट इस तरह लिखनी है मिस यूज ऑफ पावर, तो यहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं। और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिजल्ट्स इन मिस यूज ऑफ या मिस यूज ऑफ पावर। सो यहाँ पर चूंकि ये एक पूरा सेंटेंस है, इसकी मीनिंग बनती है, सो यहाँ पर आपने लाजमी पर फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ओके। तो लेट से आपने एक पॉइंट लिख दिया कि एब्सेंस ऑफ अकाउंट, ये आपने आउटलाइन में लिख दिया कि एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ पावर। तो जब आप उसका पैराग्राफ लिखेंगे आप इस तरह स्टार्ट कर ले, लाइक इट इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप इस तरह लिखें टू स्टार्ट विद, लाइक आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस, जो कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ये होगा, that to start with absence of accountability results in misuse of power and authority। ठीक है, आपने अगर लेट से आपके पास मजीद पॉइंट्स है तो सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा इन एडिशन अकाउंटेबिलिटी, यहाँ डिसअप्रूव्स है, डिसअप्रूव्स करप्शन एंड चेंज इट प्रॉपरली। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। ये जस्ट मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ। थर्ड अगर आपका पॉइंट है, फर्दर मोर the issue of corruption nurtures nepotism in a society। So these are your points। so यहाँ पर ये disapproves है, कभी कभी इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स होती है, so I apologize for that। so absence of, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक सेंटेंस, हमारा उस पैराग्राफ का फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस था टू स्टार्ट विद absence of accountability results in misuse of powers and authority। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि आपने सपोर्टिंग 2-3 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। सो वो कौन से होंगे, वो मैंने लिखे हैं, इट इज़ ट्रू दैट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन एनी सिस्टम रिजल्ट्स इन माल फंक्शनिंग ऑफ दैट सिस्टम। अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दैट सिस्टम। और यहाँ भी मैं करेक्ट हूँ बिकॉज आई विल बी शेयरिंग इट। ओके, सो ये मैंने सपोर्टिंग 2 सेंटेंसेस लिख दिए कि इट इज़ ट्रू दैट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन एनी सिस्टम रिजल्ट्स इन माल फंक्शनिंग ऑफ दैट सिस्टम। उसके बाद मैंने लिख दिया कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद मैं लाजमी अब डेटा डालूंगा। तो मेरे पास लेट से 2 कोटेशंस थे, लॉर्ड एक्टन की और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कोटेशंस थी। सो ऊपर मैंने वो जो अभी तक हमने लिखा वो मैंने लिख दिया कि टू स्टार्ट विद एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। इट इज ट्रू दैट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन एनी सिस्टम रिजल्ट्स इन malfunctioning of that system। a proper check and balance। I'm sorry, यहाँ पर पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक्स आ जाती हैं, just let me correct it without showing it। ठीक है, तो वो मैंने अभी तक जो सेंटेंसेस, एक टॉपिक सेंटेंस, 2 सपोर्टिंग सेंटेंस जो मैंने लिखे थे, सो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ रेफरेंस डेटा। तो मुझे 2 और आर्गूमेंट्स का पता था, वो मैंने लिख दिया। तो आप इस तरह लिखेंगे
کہ اکاؤنٹیبلٹی از ریئلی امپورٹنٹ فار دا اسموتھ فنکشننگ آف اینی سسٹم. اور آپ کچھ ڈیٹا ڈالیں گے تو ڈیٹا میں نے یہ ڈالا سورس کے ساتھ کہ ایز سیڈ بائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل before you are held accountable and evaluate yourself before you are evaluated. So یہ مجھے ایک کوٹیشن یاد تھی, وہ میں نے لکھ دی. سملرلی اب مجھے دوسری کوٹیشن کا بھی پتا تھا تو میں لکھوں گا سملرلی لارڈ ایکٹن said power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. تو آپ نے اس طرح کوٹیشن یاد کرنی ہے اور وہ جب ضرورت پڑے وہاں پر لازمی آپ نے لکھنی ہے to support your stance. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک سینٹینس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے تھیسس کو سپورٹ کرتا ہے. سو آپ نے اس کے بعد ڈیٹا ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ نے ایک دو کنیکٹنگ وہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے, جنرل اسٹیٹمنٹ. تو وہ میں نے دی ہے کہ وہ جو ابھی تک لکھا دیٹ از ان بلیک, اور جو اس کے بعد ہے دیٹ از ان بلو. سو میں نے یہ لکھ دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم سپورٹس proper usage of power so that none use it for any fear or favor. So یہ میں نے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, just giving you a proper structure of a paragraph. ٹھیک ہے, آپ نے جنرل اسٹیٹمنٹ ڈیٹا کے بعد ڈال دیا. یہاں پر آپ اس ڈیٹا کو بھی دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ from the above quotation it is clear that absolute power actually corrupt and nurture corruption in society or misuse of that power, because it is absolute and lack of accountability encourage him to misuse it. تو وہ ہم نے ٹاپک سینٹینس, سپورٹنگ سینٹینسز, ڈیٹا, اور اس کے بعد ہم نے جنرل ایک یا دو سینٹینسز لکھ سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی کنکلوڈ بھی کریں گے. سو ہاؤ ٹو کنکلوڈ دیٹ ہول پیراگراف. سو یہ لاسٹ سینٹینس ہوگا, وہ کس طرح ہوگا؟ سو میں نے سو سے اسٹارٹ کیا, ہینس دس دیئر فور آپ لکھ سکتے ہیں. وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اور پراپر چیک اینڈ بیلنس سسٹم دیئر از اے ٹینڈنسی دیٹ اتھارٹی اور پاور مائٹ بی مس یوزڈ. سو یہ میں نے اسی کو ریفریش کر کے لکھ دیا, مطلب وہی ہے, جسٹ الفاظ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ اسٹرکچر باڈی پیراگراف میں فالو کر سکتے ہیں. سو ڈیٹا درمیان میں آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایگزامپل this is another example. اچھا لیٹس سے ایک ٹاپک ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اگر ہم اس پر ایسے لکھیں اور ہمارا ٹاپک سینٹینس یہ بتا رہا ہے, ٹاپک سینٹینس ہمیں ریویل کر رہا ہے دیٹ اٹ از اباؤٹ کہ پولیٹیکل ڈومین میں بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. لیٹس سے دس واز اور ٹاپک سینٹینس آر دا مین آرگومنٹ. جو بھی ایسے تھا, بٹ ٹاپک سینٹینس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے دیٹ اٹ از اباؤٹ دی اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی اینڈ پولیٹیکل ڈومین, کہ پالیٹکس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. سو لیٹس سے ہم نے ایک ٹاپک سینٹینس لکھ دیا کہ پولیٹیکل ڈومین از ناٹ امیون فرام اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی ایز ویل. یہ ہمارا ٹاپک سینٹینس ہو گیا. اس کے بعد ہم لکھیں گے دو یا تین کنیکٹنگ یا سپورٹنگ سینٹینسز. تو میں نے کیا لکھا؟ ان دی کنٹمپرری ورلڈ most developed and developing countries have ensured application of technology in the form of electronic voting and conducting political campaigns. ٹھیک ہے کہ یہ ان چیزوں میں ٹیکنالوجی اپلائی ہو رہی ہے. Their politics and democracy are so overly dependent on technology that absence of it leads to delay and halt in a political process. So یہ ایکچولی اس کے بارے میں ایک آرگومنٹ ہے کہ پیپل ہیو بیکم اورلی ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. سو شاید اس میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ پولیٹیکل ڈومین میں بھی ٹیکنالوجی اوور یوز ہو رہی ہے, کہ یہ بھی امیون نہیں ہے, اس سے بچی نہیں ہے. سو وہ میرا ٹاپک سینٹینس تھا. اس کے بعد میں نے یہ لکھ لیا کہ پالیٹکس میں کافی یہ لاگو ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے بغیر شاید پولیٹیکل پروسیس بند ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, ہالٹ ہو جائے.
تو اس کی لازمی میں اب ڈیٹا دوں گا. تو یہاں پر میرے پاس جسٹ ایک نیوز تھی لیکن ڈیٹا نہیں تھا, سو میں نے یہ لکھ دیا فار انسٹنس. لیٹ می جسٹ اسٹارٹ دی کرسر. یہ دیکھ لیں, فار انسٹنس the decrease in Russian energy supply to Europe in the wake of its attack on Ukraine has resulted in an energy shortfall in many European countries. Due to this, many European states, namely Italy, had to delay state and local election as electricity is required for online political participation of people and for operating electronic voting machines. So this is also a data کہ جو یوکرین کرائسس کی وجہ سے رشین آئل اور گیس سپلائی وہ یورپین کنٹریز کے سینکشن اور وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہ بند ہو گئی, جس کی وجہ سے کئی ممالک میں شارٹ فال آ گیا الیکٹریسٹی اور پاور کا. تو یہاں پر میں نے اگزامپل کوٹ کی ہے اٹلی کی کہ وہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے. سو لائک ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہاں پر جو اکوپمنٹ یا مشینز استعمال ہوتے ہیں like it is electronic voting machine or online participation, so وہ بالکل بند ہو گئے اور اس انرجی شارٹ فال کی وجہ سے وہاں پر الیکشن ڈیلے ہو گئے. So this is some kind of data that you supported your stance with. اوکے, کاما کا یوز وہ ٹھیک ہے ہم دوسرے لیکچرز میں کریں گے, ابھی دس لیکچر از اباؤٹ ایسے. نا دس اس کے بعد آپ نے سپورٹنگ سینٹینس لکھنی ہے. This reflects that introduction of technology and politics has manufactured the tech یعنی ٹیکنالوجی ڈپینڈنس آف پیپل اکراس دا ورلڈ. کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی پر ڈپینڈنس ہماری بہت بڑھ گئی. Hence, politics globally also remains overly dependent on technology. تو یہاں لاسٹ سینٹینس جو میں نے لکھ دیا, میں نے کنکلوڈ کر دیا اپنے پورے پیراگراف کو کہ سب ڈسکشن سے یہ پروف ہوا کہ لوگ جو ہے ایون پالیٹکس میں بھی ٹیکنالوجی پر اوور ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, دس واز اندر ایگزامپل. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ناؤ کل کا جو ہم نے لائک تھیسز میں نے اسائنمنٹ دی تھی وہ آپ نے اٹیمپٹ تو نہیں کی, بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ کہ کس طرح ہم پراپرلی اس کی جو تیسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں. سو لائک ہم لکھیں کہ جینڈر ایکوالٹی اے پاپولر سلوگن. سو اس کے دو سٹانسز ہو سکتے ہیں, ایک تو بلکہ تین بھی ہو سکتے ہیں, بٹ فار ناؤ میں آپ کو دو سمجھاتا ہوں. کہ آپ یہ کہیں کہ جینڈر ایکوالٹی ایک پاپولر سلوگن ہے اور اس کی وجہ سے گلوبلی اور ایون ان ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان کافی لیجسلیشن ہوئی, کافی میئرز لیے گئے تاکہ ویمن کو مین اسٹریم کیا جائے. تو اس کی ایک پاپولر سلوگن کے امپیکٹس آپ بتا رہے ہیں. دوسرے میں آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی از اے myth, جو ایک ایسے آیا تھا 2016 میں. سو از اے myth آپ نے کہہ دیا کہ جسٹ ایک صرف نعرہ ہی ہے, اٹ از میئر اے سلوگن, میئر اے پاپولر سلوگن اینڈ نتھنگ پریکٹیکل ہیز بین ڈن ان دس ریگارڈ. سو آپ نے یہ دو سینسز ایون تھرڈ سینس میں بھی لے سکتے ہیں, بٹ میں نے جس طرح یہ اٹیمپٹ کیا تھا یہ 2021 کا ایسے ہے, وہ میں نے اس طرح کیا تھا. میرا تھیسس یہ تھا کہ جینڈر ایکوالٹی از اے پاپولر سلوگن آف کنٹمپرری ورلڈ. اسٹیٹس یا کنٹریز آپ کہہ دیں اکراس دا گلوب آر انیکٹنگ لیجسلیشنز اینڈ ٹیکنگ میئرز ٹو مین اسٹریم women in national life. Still, existing underlying hurdles have to be tackled to attain the dream of gender equality. یہ میں نے اس طرح لکھا تھا کہ کافی کچھ ہو رہا ہے, لائک میرے پاس انسیڈنٹس ایگزامپلس ہوں گے اس سے ریلیٹڈ کہ پاکستان میں کیا لیجسلیشن ہوئی, گلوبل لیول پر کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سپورٹ کرنے کے لیے لاسٹ سینٹینس میں نے یہ لکھا تھا کہ انڈر لائنگ پرابلمس ہے وچ ہیز ٹو بی ٹیکلڈ ٹو اٹین دا ڈریم آف جینڈر ایکوالٹی. تو میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ہرڈلز بھی ہیں اور ہم آگے بھی کچھ کر سکتے ہیں, لائک آئی آلسو گیو مائی وے فارورڈ. تو یہ ایک ڈسکرپٹیو ایسے تھا, آرگومنٹیٹیو ایسے تھا, بٹ یہاں پر آپ نے وے فارورڈ کے لیے اسپیس بنا دی.
سو اس میں میرے میجر آرگومنٹس جو میں نے لکھے تھے وہ میں نے UN ویمن کو کوٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے جنڈر اسٹڈیز پڑھی تھی تو میرے پاس کوٹیشنز تھی وہ لکھ دی تھی، اور کہ جس طرح UN ویمن اس کو سپورٹ کر رہا ہے گلوبلی تو یہ ایک پاپولر سلوگن ہے، اور اس کے علاوہ USAID جو ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ ویمن کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن دی جائے، وہ میں نے ایگزامپل دی تھی۔ GSP+ اسٹیٹس جو یورپین یونین دیتا ہے اس میں بھی یہ ایک شیک شامل ہے کہ آپ نے ویمن کو اپنا کوٹا دینا ہے۔ جس طرح گلوبلی مختلف کنٹریز میں لیجسلیشن ہوئی، میں نے اس کی ایگزامپل دی تھی۔ پاکستان میں جو ہوئی ہے پرو ویمن لیجسلیشن، وہ اس کی میں نے ایگزامپل دی تھی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میرا آرگومنٹ تھا، میں نے کافی دوسرے آرگومنٹ بھی لکھے، آئی کین ناٹ ٹیل یو رائٹ ناؤ، لیکن کافی میں نے لکھے تھے آرگومنٹس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں دوسرے آرگومنٹس پر آ گیا جو میں اس کے امپیکٹس تھے یا ریزلٹس تھے، کہ اس پاپولر سلوگن کی وجہ سے کیا ریزلٹس آئے، کیا امپرومنٹس ہوئی، ہمیں کیا ویزیبل وہ نتائج نظر آ رہے ہیں، وہ میں نے لکھ دی۔ پھر ہرڈلز لکھ دی اینڈ وے فارورڈ۔ تو یہ چیزیں میں نے تھیسس میں کور کی تھی، اور اسی پر میں نے آؤٹ لائن بنا لی اور اسے لکھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک اور دوسرا جنڈر ایکویٹی ضابط، اس کی بارے میں آپ جتنی بھی ویمن کے استحصال کہہ دیں یا ڈسکریمنیشن کہہ دیں، جتنی بھی ایگزامپلس ہیں وہ آپ لکھ دیں کہ اٹ از میئر اے پاپولر سلوگن اینڈ نتھنگ پریکٹیکل ہیز بین ڈن ان دس ریگارڈ، سو اٹ ول بی یور تھیسس۔ ناؤ دا نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا، دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی از دا ایسنس آف ڈیموکریسی، ٹھیک ہے۔ سو اس پر کافی اچھے وہ مجھے تھیسز ایک دو ملے تھے، بٹ جو میری تھیسز ہوگی کہ اکاؤنٹیبلٹی از دا ایسنس آف ڈیموکریسی از اٹ پروموٹس ٹرانسپیرنسی، ری انفورسز دا رول آف لا اینڈ ہولڈز الیکٹیبل یا الیکٹڈ آفیشلز، ٹھیک ہے، کہ اس کو اکاؤنٹیبل بنائے گی، and institutions as well for their decisions, for their actions، ٹھیک ہے، for their decisions and actions۔ ultimately اس کے ساتھ اگر مزید ایک سینٹینس میں لکھنا چاہوں، ultimately strengthening democratic، اسی کے ساتھ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ ultimately it will strengthen democratic governance and will ensure protection of the rights of citizens۔ تو میں نے یہ لکھ دیا ایک تو کہ اکاؤنٹیبلٹی از دا ایسنس آف ڈیموکریسی، دس از مائی تھیسز۔ اس کے میں نے کی ورڈز بھی لکھنے ہیں، اٹ پروموٹس ٹرانسپیرنسی، اٹ انفورسز دا رول آف لا، اٹ ہولڈز elected officials and institutions accountable for their actions and decisions, and it will ultimately strengthens the democratic government and will ensure the protection of citizens' rights۔ سو اس طرح آپ ایک کمپریہنسو سا بنا لیں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ اٹ، ٹھیک ہے۔ لیٹ می جسٹ اسٹاپ the recording.